محمد علی سیف، یہ آپ بچپن سے سیف ہیں یا بعد میں سیف ہوئے ہیں؟ میرا جو جہادی نام تھا وہ تھا سیف الحیدر، یہ بوزنیا میں بڑا عام ہوا تھا، عربیوں میں. ہاں 9 مئی کے بعد آپ پہ بھی کوئی سختی رہی؟ آپ کہاں پہ چھپے رہے اتنا؟ میں آپ کے ساتھ رابطے میں تھا ہاں لیکن ہاں میں بھی ادھر ادھر تھا، چھپا ہوا تھا کچھ عرصہ، کیونکہ میرے پیچھے بھی مجھے بھی کہا گیا تھا کہ آپ پرویز خٹک کی پارٹی کو جوائن کریں. اچھا. ہاں مجھے بالکل باقاعدہ فون آیا تھا، بلکہ جس دن ان کا وہ یہاں پہ پشاور میں وہ تھا پروگرام تھا، وہ کر رہے تھے پریس کانفرنس جس دن تھی، مجھے بھی کہا گیا. تو میں نے کس نے کہا تھا؟ وہ پھر آپ کو میں کان میں بتاؤں گا چھپ کے. ہاں تو ان کی شرارت تو آپ نے کرنی ہے نا، مجھے میں جاننا چاہ رہا ہوں. وہ میں آپ کو بالکل آپ کو اس علم کے اس خزانے سے میں آپ کو محروم نہیں کروں گا، لیکن آپ کے کان میں بتاؤں گا. یہ مجھے یاد ہے سراج الدین حقانی کے والد صاحب جلال الدین حقانی، یہ ڈانڈے در پخیل کے ساتھ ان کا وہ منبع العلوم جو ان کا وہ مدرسہ ہے، وہاں پر کئی بار مجھے یاد ہے کہ یہ وہاں پہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے اس وقت، اور ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ والد صاحب کے ساتھ تھوڑے بہت انٹریکشن کرتے ہیں. ہاں میرے خیال میں مفتی نور ولی بھی مجھ سے تو عمر میں بہت کم ہے، اس کے جو باقی کمانڈر ہیں، قاری شعیب ہے، قاری امجد ہے، ایک اور ہیں ان کے مفتی طارق فیضان ہیں، یہ سارے ہمارے جونیئر رہے تھے، مطلب بہت ہی وہ تھے. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ مجھے تو بڑی عزت دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں دیتے ہیں. ابھی تک رابطہ ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ جی رابطہ تو رہتا رہا آف اینڈ آن، ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہاں طالبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے جو کہ ایک دن میں 40 ممالک کے دورے کرتے تھے، لیکن ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اکراس دا بارڈر آدھے گھنٹے کی فلائٹ پہ کابل چلے جائیں وہاں ملنے. انہوں نے کابل بھیجا بھی تو طالبان رہنما سے مذاکرات کے لیے وہ خاتون کو بھیجا. ہاں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے فیڈ بیک کابل سے ملا تو یہ بات بھی ان کو اچھی نہیں لگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. بیرسٹر محمد علی سیف، ان کے کردار سے، ان کی جدوجہد سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. آج کا انٹرویو مجھے کافی مشکل لگے گا کیونکہ بیرسٹر صاحب بڑا مدلل انداز میں جواب دیتے ہیں، ہر مشکل جواب کا بڑا آسانی سے جواب دے جاتے ہیں. بیرسٹر صاحب، ایک تو اگر ہم یہ جانیں کہ بیرسٹر محمد علی سیف کون ہیں، یا ڈاکٹر محمد علی سیف کون ہیں؟ جی بٹ ڈاکٹر محمد علی صاحب اللہ کا ایک بہت ہی معمولی سا عام بندہ ہے، اور ثوابی سے تعلق ہے، ضلع ثوابی سے، گاؤں ہے میرا اسماعیلہ، اور بس اسی شہر کا زیادہ تر زندگی اسی شہر میں گزاری، پشاور میں، اس صوبے میں گزاری، اور کچھ عرصہ ملک سے باہر بھی گزارا، اور بس تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی اور کچھ تھوڑا بہت سمجھنے کی بھی کوشش کی. وہ تھوڑی بہت تعلیم کتنی حاصل کی؟ وہ تعلیم اصل میں کیسے حاصل کی کہ ایک تو خیر یہاں سے ابتدائی تعلیم تو کیڈٹ کالج کوہاٹ اور مختلف اسکولوں سے، ایبٹ آباد سے اور ادھر سے پڑھتا رہا. اس کے بعد ایف ایس سی کرنے کے بعد خیبر میڈیکل کالج سے گریجویشن کیا یہاں پشاور میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر برطانیہ چلا گیا، وہاں سے لاء کی تعلیم وہاں پڑھی، ایل ایل بی بارٹ لاء لنکنز ان سے کیا، ایک ایل ایل ایم کیا انٹرنیشنل لاء میں لنڈن یونیورسٹی سے، اور ایک کیا ایل ایل ایم ایسیکس یونیورسٹی سے ہیومن رائٹس لاء میں. اس کے بعد پی ایچ ڈی کی یونیورسٹی آف ویلز سے، اور پی ایچ ڈیز میں نے 3 کی ہیں. ایک میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے کیا اینتھروپولوجی میں، اور ایک فلالوجی ایک سبجیکٹ ہے، اسے جرمنی سے میں نے وہ کی ہے. اس کے بعد فرانس میں بھی پڑھا ہوں تھوڑا بہت، اسٹراسبرگ ایک یونیورسٹی ہے شہر میں ہے، وہاں کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں. وہاں پہ بھی ہیومن رائٹس میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز لیے ہیں اور کچھ اور تعلیم کی. پشاور یونیورسٹی سے بھی ویسے ہی، وہ جیل میں تھا یہاں پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے دوران، تو وہ اس قسم کے پڑھائی کر کے جو ہے بعد میں نکل کے پرائیویٹ پولیٹیکل سائنس اور فلاسفی میں ماسٹرز بھی کیے. اور دو میں نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز کیے ہیں، ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی لاء میں اور ایک اسلامک لاء میں. تو یہ بھی میں نے تھوڑا بہت. ایم بی بی ایس بھی کیا؟ ہاں وہ تو شروع میں پہلے وہ ڈگری جو تھی وہ میری میڈیسن سے ہی تھی. تو برطانیہ سے صرف ڈگری لے کے آئے؟ وہاں سے میں نے سنا ہے کچھ اور بھی لے کے آئے ہیں. وہاں سے ایک مصیبت بھی لے کر آئے ہوں بیوی کی شکل میں تو وہ بھی ہے، وہ بھی ابھی تک. تو آج تک وہ مصیبت ہی ہے؟ بس اب تو پھر اس کے بعد اتنے عرصہ گزرنے کے بعد مصیبت بھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بندہ گزارا کر لیتا ہے. بچے ماشاء اللہ کتنے ہیں؟ میرے جی 2 بچے ہیں اپنے،
بیٹا اور بیٹی، اور ایک بچہ جو ہے وہ اڈاپٹیڈ ہے ہمارا، اچھا، تو وہ بھی اپنا ہی بیٹا ہی ہے، بس وہ تین آپ سمجھ لیں۔ تو وہ اڈاپٹ کیا ہوا تھا برطانیہ میں یا نہیں، یہاں پاکستان؟ پاکستان میں اڈاپٹ کیا ہے، اور ایک جو ہے باقی دو، ایک بیٹا اور بیٹی اپنے مطلب نیچرل بچے ہیں۔ تو بس وہ بھی یہ میری کیا کہتے ہیں فیملی لائف ہے، اور باقی پروفیشن میں مطلب لاء پڑھنے کے بعد میں نے عملی طور پہ پریکٹس کی سپریم کورٹ آف پاکستان کا میں اور کب ایڈوکیٹ۔ پتہ چلا کہ آپ میں سیاسی جراثیم ہے؟ یہ تو میں سیاست میں تو میں بالکل اسٹوڈنٹ لائف سے ہی تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایف ایس سی ان دنوں سے میں اسلامی جمع طلبہ میں آیا۔ اسلامی جمع طلبہ میں آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کی تنظیم تھی، اور اس وقت ہمارے ملک کا ماحول بھی تھوڑا سا زیادہ وہ تھا، وولٹائل تھا، اس طرح کے افغانستان میں وہ جنگ ہو رہی تھی، سوویت فوجیں وہاں پہ تھیں، اور ایک زیادہ تناؤ کی صورتحال تھی قومیت کی سیاست کرنے والوں میں، سوشلسٹ نظریات کے لوگ، اور پھر یہ جو اسلامسٹ تھے۔ تو ہمارے دور کی سیاست جو ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس زیادہ وہ ہنگامہ خیز قسم کی سیاست تھی، تو اس میں میں رہا۔ ایف ایس سی کے دور میں تو میں نے کالج الیکشنز وغیرہ میں اسٹوڈنٹ یونینز میں بھی حصہ لیا، لیکن جب یہاں آیا پشاور میں تو 1984 کی بات ہے، مارشل لاء تھا جنرل ضیاء کا، تو انہوں نے اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگا دی تھی، تو اس وجہ سے تھوڑا وہ جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین سے ہٹ کے طلبہ تنظیموں تک آ گئی، تو اس میں کافی ایکٹیو رول پلے کیا، لیکن مطلب سیاستی تھی اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد پھر برطانیہ میں جب رہا تو اس جب واپس آیا تو پھر پاسبان نامی ایک تنظیم تھی جو کہ اس کا میں پھر اس میں نے ایکٹیولی کام کیا، صوبائی صدر بھی رہے آپ؟ صوبائی صدر رہا، اور بعد میں پھر میں وائس چیئرمین، سینٹرل وائس چیئرمین بنا، اور اس کے بعد پھر پریکٹس بھی کرتا رہا کچھ عرصے تک، تو میں نے پھر پریکٹس کی۔ پھر 2005 میں جنرل مشرف صاحب کے ساتھ جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے مجھے ایک ادارہ تھا انہوں نے بنایا، ایک آپ کو یاد ہوگا اکتوبر میں زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے کے بعد انہوں نے یہ قومی رضاکار ایک تحریک کے نام سے نان نیشنل والنٹیئر موومنٹ وہ انہوں نے بنائی، اور اس کا مجھے ڈپٹی چیئرمین میں بنا، تو پھر اس ادارے کو چلاتا رہا۔ اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی یہ نوجوان اسٹوڈنٹس، لڑکے لڑکیاں، اور جو والنٹیئر کام کرتے تھے، ان کو ہم نے انٹرنیشنل پیٹرن پہ، کیونکہ یو این والنٹیئرز بھی ایک تنظیم ہے، باقی امریکہ وغیرہ میں بھی اس طرح کی تنظیمیں ہیں، پاکستان میں اسکاؤٹ، بوائے اسکاؤٹس، گرلز گائیڈز اور اس طرح کی ہیں، لیکن اس طرح بڑے لیول پہ نہیں تھی، تو وہ ہم نے اس کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی۔ میں کوئی 3 ساڑھے 3 سال اس کا ڈپٹی چیئرمین رہا، پھر آخر میں چیئرمین بن گیا اس کا۔ اس دوران پھر میں فیڈرل کیبنٹ میں بھی آیا ایز منسٹر آف ٹورزم اینڈ یوتھ افیئرس، وہ کیا، پھر بس سیاست میں آیا، پھر بس سیاست رہی، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کی سیاست میں سینیٹر رہا، پارلیمنٹری لیڈر رہا پارٹیز کا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی میں نے جوائن کی 2021 میں۔ اور اس سے پہلے بھی کئی پارٹیاں آپ تبدیل کر چکے؟ دیکھیں میں ایک ہی پارٹی میں دو پارٹیوں میں رہا ہوں، ایک مشرف صاحب کی پارٹی وہ تو بنائی میں نے خود تھی، آل پاکستان مسلم لیگ، ہاں وہ تو میں نے خود بنائی تھی، اس کا میں سیکریٹری جنرل تھا، اور الیکشن کمیشن میں نے ہی اس کو اپنے نام سے رجسٹرڈ کروایا تھا بعد میں، کیونکہ مشرف صاحب اس وقت اپنے نام سے کروا نہیں سکتے تھے، وہ اس وقت ملک سے باہر تھے، تو وہ پارٹی میں نے رجسٹرڈ کرائی، لیکن وہ پارٹی بعد میں پھر غیر فعال ہو گئی، کیونکہ مشرف صاحب کے خلاف جس طرح کے کیسز بنے اور باقی، تو وہ پاکستان میں آ کے ایکٹیو پالیٹکس کر نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد میں نے سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ مجھے متحدہ قومی موومنٹ کے ٹکٹ سے ہوا، اور اس کی بنیادی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مشرف صاحب کا چونکہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ بڑا قریبی تعلق بھی تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ الطاف صاحب نے مجھے خود کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، اور یہ ان کی طرف سے جو آفر تھی یہ بہت پہلے سے تھی، 2009 سے وہ مجھے انہوں نے 2-3 مرتبہ مجھے کہا، اس وقت کیونکہ میں مشرف صاحب کے ساتھ تھا، اور مشرف صاحب کی اپنے سچویشن ایسی تھی صدارت سے ہٹنے کے بعد کہ وہ کسی اور پارٹی کے لیے کو جوائن کرنا میرے لیے مشکل تھا، تو بہرحال پھر 2013 میں مشرف صاحب کے کہنے پہ ہی میں نے ایم کیو ایم جوائن کی، انہیں مجھے سینٹ میں لے آئے، اور اس کے بعد ایم کیو ایم کی اپنی سچویشن کچھ اس آپ کو پتہ ہے 2 گروپس میں تقسیم ہو گئی، اور وہ سارا تو جہاد بھی لڑا آپ نے؟ جہاد اگر آپ اس کو کہیں، بالکل میں نے افغان جہاد میں حصہ لیا، جب سوویت فورسز یہاں پہ تھیں تو ان کے خلاف لڑتا رہا ہوں، حزب اسلامی افغانستان کے پلیٹ فارم سے، حکمت یار صاحب، گلبدین حکمت یار کے گروپ میں، اور باقی کچھ تنظیموں کے پلیٹ فارم سے بھی لڑا ہوں، اتحاد اسلامی یہ ہمارا جو کنڑ کا ایریا ہے اس میں، اور کافی عرصہ جی تقریباً کوئی 5 سال لگاتار
مختلف تو فرنٹس اس جہادی پس منظر نے آپ کو کبھی کسی مشکل میں تو نہیں ڈالا؟ آپ بیرون ملک بھی سفر کرتے رہے؟ دیکھیں جب میں اس سفر میں تھا یا اس عمل میں سے گزر رہا تھا تو اس وقت ایک تو افغانستان میں روسی فوجوں کے خلاف جب ہوا تو آپ کو پتہ ہے اس وقت یورپ کا ماحول تو اینٹی سوویت تھا اور یقیناً وہ کمیونزم کے خلاف وہاں پہ بھی ایک تھا. لیکن بہرحال جب میں گیا یہاں سے یورپ پڑھنے کے لیے تو وہاں پر ایک اور ایکٹیویٹی شروع ہوئی جو زیادہ یورپین کانٹیکس میں زیادہ اہم تھی اسلامک پرسپیکٹیو میں، بوسنیا کا. تو میں بوسنیا کی لڑائی میں بھی پھر شریک رہا. اچھا، ادھر بھی گیا؟ جی، وہاں پہ کیونکہ وہ مسلمانوں کی ریزسٹنس موومنٹ تھی اگینسٹ سربینز اینڈ کرویشینز، اور وہ بہت زیادہ وہ آپ کو پتہ ہے قتل عام ہو رہا تھا، تو اس میں بھی زیادہ تر وہ لوگ انوالو ہوئے لڑائی میں لڑائی کی بات کر رہا ہوں، جو عرب ممالک سے، ترکی سے افغان جہاد میں انوالو تھے. تو چونکہ ہمارا ایک پرانا نیٹ ورک تھا، پرانے دوست تھے جو 7 مختلف محاذوں پہ افغانستان میں ہم نے کام کیے تھے ساتھ ہی، وہ پھر ایک نیٹ ورک ہمارا دوبارہ سے فعال ہوا. ان میں سے کچھ مڈل ایسٹ سے یورپ آئے، کچھ آلریڈی یورپ میں تھے، پڑھ رہے تھے مختلف جگہوں میں، اور کچھ یا وہاں پہ موجود تھے. تو پھر ہم نے اس میں بوسنینز کے ساتھ انوالو ہونے کا ایک پلان بنایا جس میں ہم پھر رہے. تو میں تقریباً 91 سے لے کے 93 تک، یہ 1991 یعنی 90 سے لے کے 91 92 93 اس تک میں پھر بوسنیا کے مختلف محاذوں پہ ان کے ساتھ. وہ ہماری ایک تنظیم بنائی تھی ہم نے، ایک تمام دنیا کے مسلم جو فائٹرز تھے، انٹرنیشنل اسلامک بریگیڈ کے نام سے، اس میں میں نے پھر پارٹیسپیٹ کیا. تو یہ یورپ کا وہ تھا. مسئلہ تو کوئی نہیں بنا ابھی تک، اگر آگے کوئی بن گیا تو الگ بات ہے، ابھی تک تو کوئی نہیں بنا. اور بوسنیا کا یا افغانستان کا دوران جہاد کوئی واقعات آپ کو یاد ہوں، ایک دو جو ابھی تک آپ کے ذہن پر نقش؟ کئی واقعات ہیں، دیکھیں کئی واقعات ہیں. افغانستان کا تو خیر لڑائیوں کے ہی واقعات ہیں، یا ایسے ہی ہیں کہ جس کو آپ اس کانٹیکس میں لے سکتے ہیں. مثلا کنڑ میں کافی کنڑ کا جو علاقہ تھا وہ بہت ہی زیادہ سخت تھا ٹیرین وائز. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی کو وہاں جانے کا ایکسپیرینس ہوا ہے یا نہیں ہوا، کہ پہاڑ بہت ہی زیادہ سٹیپ اور بہت ہی زیادہ وہ جس کو اردو میں سنگلاخ پہاڑ کہتے ہیں، بہت زیادہ اس طرح کے سخت قسم کے پہاڑ ہیں. وہاں پر لڑائیوں میں حصے لیے. پہلے دن جب ہم وہاں پہنچے مجھے یاد ہے تو اسی رات کو ہی ہمارے بیس پہ اٹیک ہوا تھا. بڑا خوفناک حملہ تھا، بہت ہی وہ، اس میں بھی ہمارے کچھ ساتھی شہید بھی ہوئے تھے، کچھ ہم نے بھی، ان کے بھی ظاہر ہے زخمی ہوئے تھے، مارے گئے تھے. تو وہاں اس رات کے واقعات، اس قسم کی لڑائیوں کے واقعات ہیں. بوسنیا میں بھی کئی واقعات ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن بوسنیا میں یہ تھا کہ بوسنیا میں 2 طرح کی جنگ تھی. ایک اربن وارفیئر تھی، جو ان کا سراییوو جو ان کا وہ ہے کیپٹل ہے، اس میں کچھ عرصہ رہے کیونکہ اس کا گھیرا ڈالا ہوا تھا سربین فورسز نے، اور وہ وہاں پہ وہ ہیوی آرٹلری سے ہر روز بمباری کرتے تھے. اور پہاڑوں پہ ان کے سنائپرز بیٹھے ہوتے تھے جو شہر کے اندر جب کوئی موو کرتا تھا تو اس کو مارتے تھے. تو ان کے خلاف آپریشنز کیے ان کو ڈسلاج کرنے کے لیے ان پہاڑوں سے. اور اس کے بعد پھر وہ لڑائی اربن سے پھیل گئی تھی، پھر ماؤنٹینس وار تھی اور گوریلا وار تھی، بالکل افغانستان سٹائل کی. سربینز کے خلاف بھی تھی اور ایٹ دا سیم ٹائم کرویشین ملیشیاز کے خلاف بھی تھی. اور ریگولر آرمی کے علاوہ جو سب سے بڑا وہاں پہ ایک سخت جو فائٹنگ تھی، جن کے ساتھ سخت لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ چتنیچی ملیشیا تھی. یہ سربین ملیشیا تھی، عام لوگ ہوتے تھے اور بڑے جنگجو قسم کے، بڑے ظالم، بڑے خونخوار، اور انہوں نے بہت زیادہ مسلمان عورتوں کو ریپ بھی کیا تھا. مطلب الزام وہی کرتے تھے. فوج اتنا نہیں کرتی تھی، فوج تو ڈسپلنڈ ہوتی ہے، لیکن یہ جو تھے یہ فوج کے ساتھ ہی لڑتے تھے. تو ان کو ہم نے پھر تھوڑا بہت سبق سکھایا، ان کے ساتھ بھی مطلب سارٹ آؤٹ کیا. تو یہ لڑائیاں لڑی ہیں. بہرحال کسی دن پھر بیٹھ کے اب کیمرے پہ کافی چیزوں کو جو ہے نا اس کو ڈسکلوز کرنا بھی. نہیں، ایک سوال میں یہاں پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں، ماضی کا قصہ ہے ظاہر ہے، تو اس میں ریاستی سرپرستی بھی تھی ایسی تنظیموں؟ دیکھیں جہاں تک افغان جنگ کا تعلق ہے، افغانستان کی لڑائی میں تو یقیناً اس وقت کی جو پاکستان کی سیکیورٹی ادارے تھے تو وہ سپورٹ کر رہے تھے افغانستان میں مجاہدین گروپوں کو. میرا تو چونکہ ایک عام ورکر کہہ لیں یا ایک عام، اس کو میں کہوں گا کہ ایک عام رضاکار کے طور پہ رول تھا، تو ظاہر ہے میرا اس لیول پہ تو نہیں تھا. لیکن یقیناً جن تنظیموں کے ساتھ مثلا حکمت یار صاحب کی تنظیم تھی وہ بھی پاکستانی اداروں کے ساتھ ان کا وہ تھا. اور یقیناً لیکن میرا ڈائریکٹ کسی ادارے کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھا. جہاں تک بوسنیا کا تعلق ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. وہاں تو بالکل ہی ایک
فریگمنٹیشن کی صورتحال تھی، یعنی حکومت بکھر چکی تھی، اور بوسنیا ہرزگووینا کا جو علاقہ تھا یہ تو بیسیکلی یوگوسلاویا کا حصہ تھا، تو یوگوسلاویا ڈسمینٹل ہو گیا تھا، مختلف صوبوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور انہوں نے ریاستیں بنا دی تھیں. تو وہاں پر تو صرف یہی تھا کہ ہم جب گئے وہاں تو بوسنیا کی اپنی حکومت بہت ہی زیادہ برائے نام تھی. عزت بیگووچ وہاں کے صدر تھے اور ان کی وجہ سے ان کا اپنے ایک بہت ہی روڈیمنٹری سا سسٹم رہ گیا تھا. ان کی آرمی بھی ختم ہو گئی تھی کیونکہ آرمی کا جو زیادہ تر جو ہیوی ایکوپمنٹ تھا وہ تھا سربینز کے ہاتھ میں، وہ سربینز لے گئے. بوسنین آرمی کے کچھ لوگ جو مسلم تھے وہ رہ گئے تھے، لیکن ان کا یقیناً وہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ بوسنیا سربینز کے خلاف لڑتے. سربین آرمی سب سے زیادہ تھی تو مطلب طاقتور تھی. تو ہم جب گئے تو ہمیں کنٹروورشل بات ہے، بعض چیزیں وہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن کچھ مسلم کنٹریز نے وہاں پر مالی مدد کی تھی. مسلمان جو لوگ تھے جو فائٹ کر رہے تھے، اور ہمارے ساتھ ایک شخص نے جس کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں، میں ریکارڈ پہ کہتا ہوں، کرنل قذافی، انہوں نے مالی مدد کی تھی، اسلحہ بھی دیا تھا. تو آپ کے اندر کا جو مجاہد ہے آج بھی آواز دیتا ہے کہ غزہ جاؤ، وہاں پہ لڑو؟ مطلب آواز کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ غزہ جانا تو ہمارے لیے، غزہ کے لوگوں کی سپورٹ کرنا تو ہمارے ایک دینی فریضہ بھی ہے، انسانی فریضہ ہے. میں تو اب تو سمجھتا ہوں دین سے زیادہ یہ تو ایک انسانی ایشو بن گیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یورپ امریکہ میں بھی وہ لوگ جن کا اسلام سے دور دور تک کا تعلق بھی نہیں ہے، وہ بھی ان کے لیے جو اپنی طرف سے کوشش کریں. لیکن اب غزہ میں دیکھیں، غزہ کی لڑائی کی جو ڈائنامکس ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں. وہاں پر آپ اس طرح کی جنگ نہیں لڑ سکتے جو افغانستان میں یا بوسنیا میں لڑی گئی یا چچنیا میں لڑی گئی یا باقی ملکوں میں لڑی گئی. وہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ ارد گرد سارے اسلامی ممالک ہیں، اور وہ ساری اسلامی ممالک اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. تو آپ کیسے گزر کے ان کی ٹیریٹری سے وہاں جائیں گے؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسانی المیہ ہے. اس کو میں جنگ نہیں دیکھتا، اس کو میں ایک انسانی المیہ کی شکل میں دیکھتا ہوں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ پوری دنیا کے لوگوں کا ایک کنسنسس ہونا چاہیے اور اس کو ریزالو کرنا چاہیے. لڑائی اس کا حل بھی نہیں ہے. دیکھیں، لڑائی اس کی ایک علامت ہے. جس طرح بیماری انسان کو لگتی ہے اور بعد میں اس کی ایک علامت ظاہر ہوتی ہے، آپ کو بخار ہو جاتا ہے، آپ کو سر میں درد ہوتا ہے، یا آپ کے جسم پہ چھالے نکل آتے ہیں، وہ بیسیکلی بیماری کی علامات ہوتی ہیں. بیماری کچھ اور ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی حماس کی اور اسرائیل کی، یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے، ایک علامت ہے. یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ گہرا ہے اور اس کو سیٹل کرنا چاہیے. اور جب تک یہ سیٹل نہیں ہوگا، میرے خیال میں یہ پورا ریجن بلکہ پوری دنیا میں مسائل کا جو ہے نا ایک جو ہے ایک روٹ کاز جو ہے وہ موجود رہے گا. ٹھیک. یہ جو آپ کا پس منظر ہے، اور میں بڑی دلچسپی لے رہا ہوں اس آپ کی شخصیت کا جو یہ پہلو ہے، یہ پس منظر آپ کے لیے اس نے مدد کی افغانستان میں جب آپ گئے یہاں سے گروپ لے کر، اور پھر افغان طالبان کو سمجھانا، اور پھر ٹی ٹی پی کے لوگوں کو سمجھانا، مفتی نور ولی محسود سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، اور یہ سمجھانا کہ جی افغانستان کے حالات پاکستان کے حالات سے مختلف ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ٹی ٹی پی کا اور افغان طالبان کا، موجودہ طالبان کا تعلق ہے، یہ جو موجودہ لوگ ہیں یہ میرے بہت ہی جونیئر ہیں. بالکل. یہ شاید اس وقت اسکولوں میں یا مدرسوں میں پڑھتے تھے جب میں جہاد کر زیادہ پیدا بھی نہیں ہوئے. ہاں، ان میں سے کئی پیدا بھی. یہ مجھے یاد ہے سراج الدین حقانی کے والد صاحب جلال الدین حقانی، یہ ڈانڈے در پخیل کے ساتھ ان کا وہ منبع العلوم جو ان کا وہ مدرسہ ہے، وہاں پر کئی بار مجھے یاد ہے کہ یہ وہاں پہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے اس وقت. اور ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ والد صاحب کے ساتھ تھوڑے بہت انٹریکشن کرتے ہیں. ہاں، تو یہ اب وہ ظاہر ہے ماشاءاللہ اب بڑی پوزیشنوں پہ آ گئے ہیں. لیکن جہاں تک افغان مجاہدین کا تعلق ہے تو وہ چونکہ فرسٹ جنریشن واریئرز تھے یا فائٹرز تھے، اور یہ اب سیکنڈ جنریشن ہے ان کی. تو ان کے ساتھ یقیناً چونکہ ہم اس ماحول میں رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے، تو ایک نفسیاتی طور پر آپ کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم پشتوں میں کہتے ہیں، اور بلکہ افغان اس بات کرتے تھے کہ دا سنگر یارانہ. تو یہ سنگر کا یارانہ جو ہوتا ہے نا، مطلب مورچے کا یارانہ، محاذ کا ایک مورچے میں آپ نے وقت گزارا ہو، تو یہ ایک اس کی بڑی بانڈنگ ہوتی ہے، بڑی سخت آپ کی وہ ہوتی ہے. تو ان کے کچھ بڑے جو سینئر تھے ان کو میں جانتا تھا، اچھا پرسنل تعلق بھی تھا. لیکن وہ چیز یقیناً میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مسائل سمجھنے میں، لیکن ان کی ذہنیت اور ان کی نفسیاتی جو رجحانات ہیں اور جو ان کے ایشوز ہیں، کہ وہ اس پرسپیکٹیو میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نقطۂ نظر کا آپ کے آپس میں ایک یکسانیت ہو، ایک اتفاق ہو.
تو آئی بیلیو کہ ان چیزوں نے یقیناً ایک رول پلے کیا ہے. فائدہ بھی ہوتا ہے انسان کو دوسرے بندے کو سمجھنے میں. ٹی ٹی پی کی جو اس وقت قیادت ہے یہ بھی ہمارے بہت ہی جونیئر تھے اور مطلب ینگ ہیں ابھی. میں تو میرے خیال میں مفتی نور ولی بھی مجھ سے تو عمر میں بہت کم ہے. اس کے جو باقی کمانڈر ہیں، قاری شعیب ہے، قاری امجد ہے، ایک اور ہیں ان کے مفتی طارق فیضان ہیں، یہ سارے ہمارے جونیئر رہے تھے، مطلب بہت ہی وہ تھے. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ مجھے تو بڑی عزت دیتے ہیں. مجھے نہیں پتہ کیوں ابھی دیتے تک ہیں. رابطہ ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ جی رابطہ تو رہتا رہے آف اینڈ آن. ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، افغان طالبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ، ناٹ ود ایوری بڈی، لیکن جن کے ساتھ تعلق ہے. لیکن یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک پشتون کے ساتھ ایک پشتون ہی جب بات کرے گا تو وہ اس کے مسائل کو اور ایشوز کو سمجھے گا اور اسے ریزالو کرے گا. ایک انڈین کے ساتھ ایک انڈین ہی بات کر سکتا ہے، یورپین کے ساتھ یورپین ہی بات کر سکتا ہے. تو ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز نے کافی ان کے ایشوز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں یا ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں یقیناً ایک رول تھا. یہ معاملہ پھر آگے بڑھا کیوں نہیں؟ کیا پاکستان کی شرائط سخت تھیں یا ٹی ٹی پی کی شرائط سخت تھیں؟ دیکھیں پاکستان کی اس وقت کی جو پولیٹیکل اور ملٹری ڈسپنسیشن تھی اس کو تو میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ بات چیت کو کے ذریعے ہم اس مسئلے کو ریزالو کریں. اسی لیے انہوں نے بات چیت کا آغاز کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ. اور ٹی ٹی پی کی جو مفتی نور ولی صاحب کی قیادت ہے اور ان کا جو گروپ ہے وہ بھی یقیناً چاہتے تھے. اس لیے ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے. ٹیبل پہ بیٹھنے میں ہمیں افغان طالبان نے زیادہ مدد کی اور افغان طالبان میں جو ہے سراج الدین حقانی صاحب کا جو گروپ ہے، حقانی گروپ، انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا کیونکہ زیادہ تر حلقہ اثر انہی کا ہی ہے جس میں یہ پاکستانی طالبان ہے. تو میری اپنی جو ایک وہ ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ مسئلے کو ہم وائلنس کے بغیر ریزالو کریں. اور دیکھیں فدا صاحب ایک بات ہے، یہ میرا اپنا پرسنل تجربہ بھی ہے اور یہ ہسٹوریکل ایکسپیرینس بھی ہے کہ مسائل جنگ سے حل نہیں ہوتے. مسائل ہمیشہ بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں. جنگ کی خواہش جتنی بھی ہو وہ آپ پوری کر لیں لیکن بعد میں الٹیمیٹلی آپ نے ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز دا اونلی سولوشن اور ہم نے اس میں کوشش کی اور پیش رفت بھی ہوئی. یقیناً جب آپ بات شروع کرتے ہیں کہ اپنے کسی مخالف کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے 20 سال تک لڑائی لڑی ہو تو یہ بات چیت کا سٹارٹ جو ہے یہ بذات خود ایک کامیابی ہوتی ہے. آپ سیز فائر بھی ہوا تھا، سیز فائر ہوا تھا اور ان کی طرف سے نور ولی صاحب نے خود کہا تھا کہ میں آپ ہمارے پاس آئے ہیں، افغانستان آئے ہیں، ہمارے پاس چل کر آئے ہیں تو میں تحفے میں آپ کو جو چیز آفر کر سکتا ہوں وہ سیز فائر ہے. اور وہ بھی ٹائم باؤنڈ نہیں بلکہ انڈیفینٹ، غیر معینہ مدت تک رہے گی. تو آپ کی طرف سے کیا تحفہ ملا ان کو؟ ہاں ان کی طرف سے ہماری طرف سے یہ تحفہ تھا کہ ہم آپ کو کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھول رہے ہیں. الزام تو صرف صاحب دوسرا ہے کہ بہت زیادہ یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہا ہوئے جیلوں سے. دیکھیں جو رہائی کے ایشوز ہیں اس کے بارے میں تو میرے پاس فیکٹس اور فگرز نہیں ہیں فرینکلی، کیونکہ میں اس معاملے میں انوالو نہیں تھا. وہ سیکیورٹی فورسز کا، آرمی کا اور حکومت کا آپس کا معاملہ تھا. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہزاروں تو خیر نہیں تھے، یہ تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کچھ لوگ تھے جن کو شاید رہا کیا گیا یا ان کو چھوڑا گیا. لیکن جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستانی حکومت نے طالبان کے لوگوں کو پاکستان میں، اور میرے خیال میں یہ شاید بلاول بھٹو یا کسی نے کہا تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، کہ پتہ نہیں 4,000 کے 40,000 کا کہا، وہ فگر بھی دی تھی ہزاروں میں. تو یہ بالکل سراسر بے بنیاد سی بات ہے. کچھ بھی نہیں ہوا تھا. کسی کے ساتھ ہم نے یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں کی تھی کہ آپ پاکستان آئیں. بات یہ تھی کہ ہم بات چیت کا آغاز کریں گے، بات آگے بڑھے گی تو اس بات کے نتیجے میں جب بات آگے بڑھے گی تو ہم کچھ شرائط پر اور طریقہ کار پر ایگری ہوں گے. جب ہو جائیں گے دونوں پارٹیاں تو اس طریقہ کار کے تحت پھر ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ آپ نے کیسے آنا. اور وہ ابھی تو ہم نے بات شروع کی تھی، 2 ہی ہماری مطلب مذاکرات کے دور چلے تھے کہ ایمن الظواہری پر وہ ڈرون حملہ ہو گیا کابل میں، بلکہ جس دن ڈرون حملہ ہوا اس دن میں کابل میں ہی تھا. ڈرون حملہ ہوا، وہ ایمن الظواہری کی ڈیتھ ہو گئی، جس کے بعد افغان طالبان اور پاکستان گورنمنٹ کے درمیان اس بنیادی نقطے پر اختلاف پیدا ہوا کہ یہ ڈرون پاکستان کی سرحد سے، پاکستان کی فضائی حدود سے ہو کے افغانستان آیا. تو میری سوچ یہ ہے اور میں اس بات پہ بالکل وہ ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت اس وقت تھی انہوں نے اس مسئلے کو ہینڈل نہیں کیا. یا تو انہوں نے افغان طالبان کو بہت ایزی لیا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم سیاسی قیادت کی آپ نے سیاسی قیادت کی. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے؟ نہیں، سیاست اس وقت عمران خان نہیں تھے. اس وقت جب یہ جو دوسرا راؤنڈ ہو رہا تھا 2022 میں، تو یہ جولائی اور اگست میں ہوا تھا، تو اس وقت ہمارے
محترم ہاں PDM شہباز شریف صاحب جو ہیں حکومت میں تھے، ان کی حکومت تھی. بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے جو کہ ایک دن میں 40 ممالک کے دورے کرتے تھے، لیکن ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اکراس دا بارڈر آدھے گھنٹے کی فلائٹ پہ کابل چلے جائیں وہاں ملنے. انہوں نے کابل بھیجا بھی تو طالبان رہنما سے مذاکرات کے لیے وہ خاتون کو بھیجا. ہینا رحمانی. ہاں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے فیڈ بیک کابل سے ملا تو یہ بات بھی ان کو اچھی نہیں لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں بھئی آپ وزیر خارجہ ہیں اور آپ وہاں کے ہمسائے ملک ہیں تو آپ خود آئیں ہم سے بات کریں یا کسی سینئر لیول کے کسی اور پولیٹیکل فگر کو بھیجیں. بہرحال اور وہ بھی ایک کاسمیٹک سے ہی دورہ تھا، وہ کیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے وہ گئیں اور واپس آ گئیں. شاہ محمود قریشی صاحب کتنی مرتبہ گئے کابل؟ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کے دور میں مجھے نہیں پتہ، گئے تو ڈیفینیٹلی ہیں لیکن مجھے یہ نہیں پتہ کتنی دفعہ گئے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے دور میں یہ ایشو نہیں تھا نا. دیکھیں آپ نے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے انٹرونشن کرنی ہے، اس سے آپ کی سنجیدہ جو اپروچ ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ اس انٹرونشن کے لیے کون سا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں. اب جو پاکستان نے فضائی کارروائی کی ہے افغانستان کے اندر، تو اب آپ کو حل کیا لگتا ہے ٹی ٹی پی کے مسئلے کا؟ افغانستان اور پاکستان کی کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے. بہت بڑھ گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے نہیں بڑھنی چاہیے، لیکن یقیناً ٹی ٹی پی تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایک گروپ کا کہوں گا. ایک تو داعش ہے جو بالکل ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، نارتھ افغانستان میں ہے، شمال میں. اور ایک حافظ گل بہادر گروپ ہے. حافظ گل بہادر گروپ نے کبھی بھی سیز فائر کی بات نہیں کی تھی، بلکہ جب ہماری بات ہو رہی تھی مفتی نور ولی گروپ سے ٹی ٹی پی کے، تو حافظ گل بہادر کی طرف سے حملے ہو رہے تھے پاکستان میں. انہی دنوں میں بھی حملے ہوئے تھے جب ہم کابل میں مذاکرات کر رہے تھے. تو یہ جو ابھی ریسنٹلی شمالی وزیرستان کا حملہ تھا جس میں ہمارے کرنل صاحب اور ایک کیپٹن اور کچھ جوان جو ہیں شہید ہوئے، یہ بھی حافظ گل بہادر گروپ نے ہی کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے تو کارروائی کر دی، اس کارروائی کے نتیجے میں کتنا ہم روک سکیں گے ان گروپوں کے حملوں کو، رد عمل کو. ہاں مطلب کس حد تک ہم روکنے میں کامیاب ہو گئے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا اور آگے رد عمل آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ تو ابھی ہم نے دیکھنا ہے مستقبل میں. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس کارروائی کی امپورٹنس یقیناً اس حد تک میں سمجھتا ہوں ہے کہ جب یہ بین الاقوامی قانون کا انٹرنیشنل لاء کا بھی اصول ہے کہ اگر کسی ملک کی حدود سے آپ کے ملک میں جارحانہ کارروائی ہوتی ہے تو آپ کو ریٹیلیشن کرنے کا حق حاصل ہے. اسی طرح جس طرح ہم نے ایران کے خلاف کی، اسی طرح جس طرح ہم کشمیر میں بعض اوقات انڈیا کے خلاف کرتے ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں. اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے رد عمل کو ہم مینیج کرنے میں ناکام ہوئے، اور رد عمل میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں بہت کھل کے اپنے اس کے مطابق، اللہ نہ کرے ایسا ہو، مجھے خدشہ ہے کہ شاید رد عمل کے طور پہ اب دہشت گرد حملے ہونے کی توقع کی جانی چاہیے، اور اس کے سدباب کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ دہشت گرد حملے جو ہیں یہ شاید کے پی تک محدود نہ رہیں، شاید انٹیریئر پاکستان تک جائیں، مطلب پنجاب تک یا آگے بھی جائیں. اور آپ کو پتہ ہے گوادر میں کل ہی شاید یا آج وہ حملہ ہوا ہے، وہ جو انہوں نے گوادر پورٹ اتھارٹی پر فائرنگ کی ہے. چلیں وہ تو فائرنگ ہے، نقصان بھی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، لیکن اب ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اب اگر ہم نے مسئلے کو ریزالو کرنا ہے تو میں پھر وہی بات دہراؤں گا، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس جنگ کے نتیجے میں آپ یہ کارروائیاں روک نہیں سکتے. یا چلیں اگر آپ نے جنگ لڑنی بھی ہے، آپ نے طاقت کا اظہار کرنا بھی ہے، آپ کریں، یہ آپ کا انٹرنیشنل لاء میں بھی رائٹ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بات چیت کے دروازے کھولنے میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ تو ہماری اسلامی روایات بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک طرف مسلمان جو ہے کفار کے ساتھ لڑ رہے ہوتے تھے اور دوسری طرف بات چیت کا دروازہ بھی کھلا ہوتا تھا، لوگ آپس میں نیگوسیشن بھی کر رہے ہوتے تھے. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس پر ہمیں کوئی پابندی ہونی چاہیے یا ہمیں اس کو روکنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ آپ کے رابطے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ بھی اور کچھ افغان طالبان کے لوگوں کے ساتھ بھی. ٹی ٹی پی افغانستان میں موجود ہے؟ ٹی ٹی پی بالکل افغانستان میں موجود ہے. اچھا جی، تو پھر اس حوالے سے افغان طالبان جھوٹ بولتے ہیں؟ میں اسی پہ ہی آتا ہوں. دیکھیں افغان طالبان کے، میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان کی ایک پرابلم کو سمجھنا چاہیے. ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ افغانستان میں حکومت میں تو قابض ہیں، حکومت تو ان کی ہے کابل میں، لیکن ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ افغانستان کے ان تمام گروپوں پر بھی حاوی ہیں اور قابض ہیں اور کنٹرول میں ہیں. دیکھیں حکومت کرنا ایک بات ہوتی ہے اور اس میں لوگوں کو کنٹرول کرنا اور دوسری بات ان کے کنٹرول سے باہر ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سرحدی علاقے ہیں ان میں کئی ایسے گروپ ہیں جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، یا اگر کنٹرول میں ہیں بھی تو بعض پولیٹیکل اور اسٹریٹجک مصالحت کی وجہ سے، وجوہات کی وجہ سے وہ ان کو اس طرح سے روکنے میں ناکام ہیں یا نہیں کر پا رہے.
اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں. یہ بات تو مجھے میں نے کئی بار میڈیا میں بھی کی ہے اور مختلف انالیسیز میں بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں افغانستان میں طالبان کے جو ینگ فائٹرز ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی پی مفتی نور ولی گروپ ہو, چاہے وہ ٹی ٹی پی حافظ گل بہادر گروپ ہو, ان کے جو فائٹرز ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو آپ کہیں اور انگیج نہیں کریں گے تو وہ فارغ بیٹھے ہیں اور واحد چیز جو انہوں نے سیکھی ہے وہ لڑائی ہے. یہی ہی ان کو آتا ہے یہ کام. اب اگر آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے ہتھیار ڈالو اور جا کے فلاں کھیت میں ہل چلاؤ, اس سے اپنے لیے روزی روٹی پیدا کرو, تو پہلے تو آپ نے ان کو وہ کھیت دینا ہوگا, پھر آپ ان کو ہل دینا ہوگا, پھر ان کو آپ نے بیج دینے ہوں گے, وہ آپ دے نہیں رہے ہیں, لیکن ان کو آپ کہہ رہے ہیں آپ گھر بیٹھ جاؤ, تو وہ گھر بیٹھ کے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے اگر آپ ان کو روکیں گے تو وہ جا کر داعش کو جوائن کریں گے, اور داعش اس وقت افغان طالبان کے لیے اتنا ہی بڑا خطرہ ہے جتنا ہمارے لیے جو شمالی افغانستان میں. تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے, بلکہ میں تو یہاں تک ان کو لیوریج دیتا ہوں کہ ایون ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے مفتی نور ولی وغیرہ کی, یہ بھی اپنے لوگوں کو ایک خاص دیکھیں, یہ کوئی حکومت تو نہیں ہے نا, نہ ہی ان کا کوئی, وہ تو ایک والنٹیئر گروپ ہے. میں اگر کسی وجہ سے میں ٹی ٹی پی میں شامل ہو گیا تو جب تک وہ میری مطلب اس کا کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں, لیکن اگر کل میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ وہ نہیں ہو رہا جو میں چاہتا ہوں تو میں بندوق اٹھا کے کسی اور گروپ میں شامل ہو جاؤں گا. تو اس لیے ان کی بھی ہمیں اس مجبوری کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک کنٹرول کر پاتے ہیں. بہرحال ہیونگ سیڈ آل دس, یہ تو دیکھیں ہم جزیات میں اور تفصیلات میں جا رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پہلا سوال ہمیں یہ ایڈریس کرنا ہے کہ ہم نے یہ بات چیت کرنی بھی ہے یا نہیں, یا صرف جنگ لڑنی ہے. تو اگر صرف جنگ لڑنے کا موڈ ہے تو اس کے لیے بے شک آپ لڑیں, لیکن ایک تجربہ دیکھ لیں, روس کا بھی دیکھ لیں اور امریکہ کا بھی دیکھ لیں. یہ نہیں ہے کہ افغانی کوئی جن ہے اور ان کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا ماحول مزاج لانگ ٹرم لڑائی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں روس آیا 10 سال رہا واپس چلا گیا, افغانستان سے اس کا قطعی تعلق ہو گیا. انگریز آئے یہاں پر انہوں نے گڑبڑ کی, چلے گئے, لڑائیاں لڑی, چلے گئے واپس برطانیہ. امریکی آئے انہوں نے 20 سال جنگ کی, واپس چلے گئے. ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم افغانستان سے واپس نہیں جا سکتے کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہیں, بالکل جڑے ہوئے ہیں, ہمارے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں, ہمارے علاقے بھی جڑے ہوئے ہیں. اس لیے ہماری پالیسی لڑائی کے بجائے باہمی انڈرسٹینڈنگ کی ہونی چاہیے. اور یہ میرا قطع نظر اس کے کہ ہمارے پاس طاقت ہے کہ نہیں ہے. فدا صاحب آپ کے پاس بہت طاقت ہوگی, لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس طاقت کو استعمال بھی کریں. آپ کسی سے طاقتور بھی ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ پھر بھی بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ ہمارے مسلمان بھی ہیں, ہمارے پشتون بھی ہیں, ہمارے اتنی قدریں آپس میں مشترک ہیں کہ لڑائی ہمیں افورڈ ادروائز بھی سوشلی بھی نہیں کر سکتے, کلچرلی بھی ہمیں افورڈ نہیں کر سکتے. اور میری رائے یہ ہے کہ ہمیں بات چیت کا راستہ کھولنا چاہیے. سب سے پہلا سوال یہی ہے, اور میرے خیال میں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں اور ارباب اقتدار ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. ٹھیک. مفتی نور ولی محسود کا بھی آپ نے ذکر کیا, حافظ گل بہادر گروپ کا بھی آپ نے ذکر کیا. آج کل آپ گنڈاپور گروپ کا ذکر نہیں کر رہے, کیوں؟ میں آج کل گنڈاپور گروپ کی بجائے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا ذکر بہت کرتا ہوں. ہاں اس لیے وہ گنڈاپور گروپ جو طالبان کا تھا وہ کدھر گیا؟ نہیں وہ بھی ہے, وہ طالبان کا جو گروپ ہے وہ مفتی نور ولی کے ساتھ ہے. اچھا. لیکن اس میں بھی فیکشنز ہیں. اس میں ایک گروپ مفتی نور ولی کے ساتھ ہے, اس گروپ کے ساتھ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ان سے باغی ہے. دیکھیں یہ پٹھانوں کی قبائلی کے گروپس ہیں, قبائلی بنیادوں پر, ٹرائبل بنیادوں پر بیسڈ گروپس ہیں. ان کو آپ کسی بڑے چین کا کمانڈ اینڈ کنٹرول چین کے تحت نہیں لا سکتے. تو ایک ہی قبیلے کا ایک بندہ آپ کے ساتھ ہے, دوسرا میرے ساتھ ہے, اب ظاہر ہے کہ لڑائی تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. اور یہی وہ ڈائنامکس ہیں افغان اور پشتون سوسائٹی کی جنہوں نے ان کو وہ ریزیلینس دی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ان دو بڑی سپر پاورز کا مقابلہ کیا. یہ ٹرائبل ریزیلینس اگر نہ ہوتی, یہ ڈائنامکس سوشو کلچرل ڈائنامکس اگر افغانستان اور پشتون علاقوں میں نہ ہوتے تو شاید یہ جنگیں بھی نہ ہوتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک ملٹری کا مسئلہ نہ سمجھیں. یہ ملٹری پرابلم نہیں ہے, یہ سوشل کلچرل پرابلم ہے. اور اس کے ڈائنامکس جو ہیں سوشل اور کلچرل سے پھر پولیٹیکل بن جاتے ہیں. ملٹری ایشو اس کا بہت ہی میرے خیال میں 2% ہے. تو 2% مسئلے کا جو حل ہے اس 2% کی وجہ سے آپ 98% کو نہ خراب کریں. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. اور یہ اس میں کہیں پر یہ بات نہیں آتی کہ ہم کوئی ان سے ڈرتے ہیں یا ہم ان سے کوئی دبنے کی وہ کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیں بالکل اپنے
اپنے پوائنٹ آف ویو پہ سٹینڈ لیتے ہوئے ان کو کہنا چاہیے بات کرو. لڑائی بھی کریں گے لیکن بات کرو, لیکن لڑائی کو 2% پہ رکھیں, 98% آپ بات چیت رکھیں. آتے ہیں دوسری طرف, آپ نے بھرپور زندگی گزاری ہے, مختلف پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے, مختلف یادداشتیں ہیں آپ کی, تو آپ کو یاد ہے آپ مسلسل 15 دن نہیں نہائے, آپ کو یاد ہے؟ 15 دن کے علاوہ میں کئی مرتبہ نہیں نہایا. آپ مسلسل 15 دن نہیں نہائے؟ ہاں ہاں, یاد ہے میں آپ کو؟ سیاچین گیا تھا, میں وہاں نہیں نہایا, ہاں, بلکہ 16 دن. اچھا 16 دن نہیں نہایا. ہاں تو کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ نہیں, میں ایسا بھی ہوا ہے کہ میں مثلا یہ زدران کا علاقہ ہے, یہ میرے دوست جو ہیں ان کے ساتھ ان کے علاقے سے آگے ہے زدران افغانستان میں, وہاں تو میں کوئی 35 دن نہیں نہایا تھا. اچھا, ہاں تو یہ تو ہوتا ہے داخو پکی ہوئی کہنا عملو کو کہ اس میں کیا نام ہے وہ, اچھا بہرحال پشتو تو نہیں بولتا رہا, لیکن ہاں سیاچین میں گیا تھا, اور اوپر کافی ہائٹ پہ پاکستان آرمی کے ساتھ وہ میں نے وہ وزٹ کیا تھا. وہ لوگ کہتے تھے کہ سیاچین جو ہے دنیا کا سب سے بلند ترین محاذ جنگ ہے, تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس پہ ذرا جا کے دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے وہاں. تو اچھا ایکسپیرینس ہے, اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس. تو کیا سبق لے کے آئے سیاستدانوں کے لیے, کیونکہ بڑا سخت زندگی ہماری فوج کی ہے, فوجیوں کی ہے. دیکھیں فدا, جب میں واپس آیا نا, میں نے وہاں پہ کچھ چیزیں دیکھیں. فوج یقیناً ہمارے ملک کے لیے تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر ہم شاید بہت مشکل ہوگی ہمیں سروائیو کرنے میں. فوج کا جو کردار ہے دفاع میں, تو وہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ کردار ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ سیاچین جیسی جگہ جاتے ہیں, ہے تو وہ برف کا ایک گلیشیئر, دور دور تک آپ کو بس سفید برف ہی نظر آتی ہے, اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں, اور انتہائی سخت سردی ہے. اور بعض اوقات لوگ یہ بھی سوال, میں نے بھی سوال کیا کہ یار کیا ضرورت ہے ہمیں یہاں پہ یہ اتنی بڑی فوج رکھنے کی, اس گلیشیئر کو ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو پھر اس سوال کے ساتھ ایک کاؤنٹر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ سامنے جو انڈین پوسٹ ہے یہ پھر یہاں کیوں ہے. تو اگر ہمیں اس کی ضرورت نہیں نظر آ رہی, ان کو تو نظر آ رہی ہے نا, تو وہ اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے, تو پھر اس لیے آپ بھی بیٹھے رہیں, اس جگہ کو کنٹرول رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں وہاں سے نیچے واپس آیا تو میں نے اس وقت سینٹ کا میں ممبر تھا, تو میں نے وہاں پر سینٹ میں یہ بات بھی اٹھائی تھی کہ یہ جو ہمارے جوان ہیں فوجی, جو ان مورچوں پہ فرنٹ لائن پہ رہتے ہیں اور مقابلہ بھی کرتے ہیں, ان کی سہولیات اور ان کو بہتر وہ دینے کے لیے, پیکج دینے کے لیے میں نے ایک ایشو اٹھایا, جس پر دفاعی کمیٹی کا اجلاس ہوا, ڈیفنس کمیٹی جو سینٹ کی ہے, اور اس میں سیکٹری دفاع بھی آئے تھے اس وقت, ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے, اور بھی کچھ سینئر ملٹری آفیسرز اس میں موجود تھے. وہاں پہ میں نے یہ بات ڈسکس بھی کی. انہوں نے پھر اس کو کلوز ڈور کر دیا تھا کہ چونکہ تو آج بھی آپ کا یہی مطالبہ ہے کہ دفاعی بجٹ بڑھنا چاہیے یا فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دفاعی بجٹ کو ریشنلائز کرنا چاہیے. میں بڑھنے کی بات نہیں کر رہا, میں کم کرنے کی بات بھی نہیں کروں گا, میں ریشنلائزیشن کی بات کر رہا ہوں. اب یہ فوج کا کام ہے, کیونکہ بجٹ تو ان کو ایک لائن دے دیا جاتا ہے, وہ پھر ان کا کام ہے کہ وہ کس پیسے کو کہاں استعمال کرتے ہیں. لیکن میری رائے یہ ہے کہ جو فرنٹ لائن پہ فوجی, ایٹ لیسٹ سیاچن میں تو میں نے خود دیکھا ہے, بہت سخت حالات ہیں, مطلب -30 -35 میں آپ رہتے ہیں, آپ کئی مہینے آپ کو وہاں سے آپ اتر نہیں سکتے. ایٹ لیسٹ اکتوبر کے اینڈ سے لے کے مئی تک وہاں پہ وہ لگ جاتا ہے کہ ایک بین لگ جاتا ہے, پھر آپ موومنٹ نہیں کر سکتے برف کی وجہ سے. تو یہ اتنا عرصہ رہتے ہیں, پھر ان کو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں, اور بعض لوگ جو ہیں فار ایور ان بیماریوں کی وجہ سے ایک ہوتا ہے ان کا برین میں یہ آپ کے سیریبیلم میں اور ادھر مختلف جگہوں میں وہ پانی پیدا ہو جاتا ہے, پھیپھڑوں میں پانی پیدا ہو جاتا ہے, جو کہ بہت ہی خوفناک کنڈیشن ہوتی ہے. اسے پھر علاج بھی اس کا اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ پرماننٹلی ریکور نہیں ہو سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اچھا پیکیج ملنا چاہیے, تاکہ وہ غریب لوگ ہیں, دیکھیں سب کے گھروں کے مسائل ہیں, اس لیے بہتر ہے کہ ان کو ذرا اچھا پیکیج دے. میں یہ نہیں کہہ رہا مسلسل مستقل ہو, لیکن جتنی ڈیوٹی وہ وہاں کریں وہاں ان کو اچھا بہترین پیکیج ملنا چاہیے. سینٹ کا آپ نے ذکر کیا, ایک تقریر میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے جمہوریت پہ لعنت بھیجی تھی, آج بھی وہی موقف ہے آپ کا؟ میں نے جمہوریت پہ لعنت نہیں بھیجی تھی, میں نے جمہوریت کے اس شکل پہ لعنت بھیجی تھی. یہ جو موجودہ جمہوریت ہے, جو ہماری جمہوریت ہے, بالکل میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم جمہوریت کے نام پر ہم جمہوریت کے نام پہ جمہوریت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. یہ کیا جمہوریت ہے؟ دیکھ لیں آپ, یہ جو بھی ہو رہا ہے. اور اس میں موروثیت کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی. موروثیت کے خلاف بالکل آواز اٹھائی تھی, اور اس وقت ہمارے سامنے سینٹ میں بہت بڑے بڑے لیڈر جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جیسے رضا ربانی صاحب ہو گئے, اور جیسے باقی اور کئی تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے تو ان کو باقاعدہ ایڈریس کر کے کہا تھا کہ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ آپ جیسے لوگ
ایک طرف اتنی بڑی بات کرتے ہیں آئین کی پاسداری کی، اور دوسری طرف آپ بلاول بھٹو کے پیچھے کھڑے ہو کے، یعنی بلاول زرداری کے پیچھے کھڑے ہو کے جی بھٹو کے نعرے لگا کے اس کو آپ نے بھٹو بنایا ہوتا ہے. تو یہ میں نے کہا اور میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. اور یہ کیا جمہوریت ہے کہ باپ کے بعد بیٹا تو بیٹے کے بعد بیٹی. اب یہ جو اس وقت پنجاب میں یہ موروثیت تحریک انصاف میں نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں مجھے بہت کم ایسی کوئی مثال نظر آئی ہے. آپ دیکھ عمران خان کو دیکھ لیں، چلیں اسٹارٹ سے. نہیں وہ تو بڑے اوپر لیول کی قیادت ہیں، مطلب اسد کیسر کے بھائی، علی امین خان گنڈا پور کے بھائی، بہت ساری مثالیں ہیں، ترقی خاندان وغیرہ وغیرہ. بالکل ہیں، بالکل ہیں، یہ لوگ ہیں. اب ان کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ترقی کا بھائی ہو گیا، یا یہ جو آپ نے علی امین گنڈا پور کے بھائی کی بات کی، فیصل امین گنڈا پور کی اپنی بھی ایک کنٹریبیوشن ہے پارٹی میں. دیکھیں میں اور آپ بھائی ہیں اور ہم ایک پارٹی میں ایک ساتھ شامل ہوتے ہیں. میں اپنے طور پہ پارٹی میں کوئی فعال کردار ادا کرتا ہوں، آپ اپنا کرتے ہیں. تو آپ کو یا مجھے اس بات پہ وکٹمائز نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ آپ میرے بھائی ہیں اس لیے مجھے عہدہ ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا. اگر آپ کے اندر اپنے کسی شعبے میں کام کرنے کی صلاحیت ہے اور آپ کام کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس بنیاد پہ تو آپ کو وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اف دا فیکٹر از کہ صرف اس وجہ سے آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں، یا مجھے اس لیے مل رہا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، تو یہ غلط ہے. اور اگر یہ پی ٹی آئی میں بھی ہے تو غلط ہے، اور اگر یہ کسی اور پارٹی میں بھی ہے تو غلط ہے. لیکن پی ٹی آئی میں یہ دوسری پارٹیوں کی نسبت اگر ہے بھی تو بہت کم ہے. باقی پارٹیاں تو خاندانی پارٹیاں بن گئی ہیں. ایک پارٹی ہے یہاں چرسدے کو، اس کو پارٹی تو میں نہیں کہوں گا، ٹانگا پارٹی جو ایک ہے، وہ اس ٹانگا پارٹی کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی تو چوتھی کے پانچویں نسل ہے. ٹھیک ہے نا، جو موروثیت کے کھاتے میں چل رہی ہے. اور اس موروثیت کے کھاتے نے اس پارٹی کا کیا حال کر دی ہے. اب ٹانگا پارٹی سے وہ بہت جلدی رکشہ پارٹی میں بھی آئے، وہ چنچی پارٹی میں آ جائے گی نا. وہ چنچی میں لوگ تھوڑے کم آتے ہیں میرے خیال میں. تو اسی طرح باقی پارٹیاں ہیں. آپ جمعیت علماء اسلام کو دیکھ لیں، آپ باقی تو چھوڑیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو تو چھوڑ دیں. ان دو کو میں مثال دیتا ہوں. بہت اچھے آدمی ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، شیرپاؤ صاحب، لیکن ان کو بھی سکندر شیرپاؤ کے علاوہ کوئی اور پارٹی میں نظر نہیں آ رہا صدارت کے لیے. تو دیکھیں یہ ہمارے مسائل ہیں، اور ان مسائل کا حل ہمیں سسٹمیٹک اوور ہال کے نتیجے میں ہی مل سکتا ہے. اور میرے خیال میں صاحب آپ نے بہت معاملات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور بیچ میں الیکشن ہوا، مخصوص نشستوں کا معاملہ آیا، پھر مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے، پھر کچھ اشارے ملے پی ٹی آئی پی کی جانب سے. تو وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں ان کو معافی مل سکتی ہے آپ کو لگتا ہے؟ محمود خان صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، یا باقی لوگ؟ دیکھیں اس میں ہم دو کیٹیگرائزیشن میں لوگوں کو دیکھیں گے، دو کیٹیگریز میں. ایک وہ لوگ ہیں جو اس پورے کھیل کا حصہ رہے ہیں، جنہوں نے اس کو پلان کیا، منصوبہ بندی کی، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، پی ٹی آئی سے ان کو توڑا، اور پھر ان کو بڑے دھڑلے سے پریس کانفرنسیں بھی کیں، پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف باتیں بھی کیں، مطلب تقاریر بھی کیں. تو میرے خیال میں نہ وہ انہوں نے معافی مانگی ہے، نہ ان کو معافی ملنی چاہیے. اچھا، پہلی بات میں تو خود اس بات کو کہوں گا کہ ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے، اور خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم نہیں دیں گے. ہاں البتہ وہ لوگ جن کو گھروں سے گرفتار کروایا گیا، تشدد کیا گیا، ان کے گھر کی عورتوں کو بے عزت کیا گیا، اور ہر طرح کا وہ جبر کیا گیا جو کہ کسی بھی اخلاقی اور انسانی تقاضوں پہ پورا نہیں اترتا، ان کو اگر زبردستی کہیں پہ پریس کانفرنس کروائی گئی ہے، یا ان سے کہیں زبردستی پارٹی کو وہ نیوٹرلائز کیا گیا ہے کہ وہ پارٹی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں، ان کو اگر ان کی طرف سے رجوع ہوتا ہے تو ہم ان کے لیے ہمارا نرم گوشہ ہے. اور اس میں پھر تفصیل میں جاؤں گا تو پھر بڑے نام ہیں، کچھ ہیں، لیکن جن کے آپ نے نام لیے، نو، ایبسولوٹ نو ہے. 9 مئی کے بعد آپ پہ بھی کوئی سختی رہی؟ آپ کہاں پہ چھپے رہے اتنا؟ میں آپ کے ساتھ رابطے میں تھا ہاں، لیکن ہاں میں بھی ادھر ادھر تھا، چھپا ہوا تھا کچھ عرصہ، کیونکہ میرے پیچھے بھی مجھے بھی کہا گیا تھا کہ آپ پرویز خٹک کی پارٹی کو جوائن کریں. اچھا، ہاں مجھے بالکل باقاعدہ فون آیا تھا، بلکہ جس دن ان کا وہ یہاں پہ پشاور میں وہ تھا پروگرام تھا، وہ کر رہے تھے پریس کانفرنس جس دن تھی، مجھے بھی کہا گیا. تو میں نے، کس نے کہا تھا؟ وہ پھر آپ کو میں کان میں بتاؤں گا چھپ کے. ہاں تو کیونکہ شرارت تو آپ نے کرنی ہے نا، مجھے میں جاننا چاہ رہا ہوں. وہ میں آپ کو بالکل آپ کو اس علم کے خزانے سے میں آپ کو محروم نہیں کروں گا، لیکن آپ کے کان میں بتاؤں گا. تو وہ تھا. ہاں میں پھر ادھر ہی رہا اپنے علاقے میں، کبھی کہیں، لیکن یہ ہے کہ چھپا رہا. لیکن میری ایک مسئلہ تھا اس وقت، صرف آپ کی بات تو کر رہا ہوں، میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے انہی دنوں میں، بلکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے، مجھے پارٹی کا سیکرٹری اطلاعات نامزد کر دیا گیا تھا. اب جب میں سیکرٹری اطلاعات تھا تو میرے پاس، باقی تو چلو گھروں میں چھپ گئے تھے،
اور نہیں آ رہے تو میرے لیے تو یہ بھی پرابلم تھا کہ اب میں سیکرٹری اطلاعات جو ہوا تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ رابطے بھی رکھنے تھے, پھر میں نے بیان بازی بھی کرنی تھی. تو آپ کو یاد ہے, آپ کو اپنے موبائل میں ملیں گے میری کئی واٹس ایپ آپ کو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن مختلف ایشوز پہ بیانات. اس کی وجہ سے مسئلہ یہ تھا کہ جس دن پرویز خٹک کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس نے نئی پارٹی کا اعلان کیا تو اسی وقت میں نے بھی اس کے خلاف بیان دے دیا. اور ہمارا ایک دوست ہے, چینل ہے, اس کا میں اب نام کیا لوں آپ کے اس پہ, لیکن وہ تو کیا کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک طرف وہ پرویز خٹک کی بات کرتے ساتھ ہی میری تصویر بھی لگا دیتے تھے, تو اس سے ذرا غصے کا جو لیول تھا میرے خلاف وہ تھوڑا بڑھ گیا باقی لوگوں کی نسبت. لیکن بہرحال گزارا وقت, وہ بھی مشکل وقت. جو رجیم چینج کا الزام امریکہ پہ لگا اور پھر اسی امریکہ سے کہا گیا کہ جی آپ ذرا دیکھ لیں پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے, اور آج ڈونلڈ لو نے باقاعدہ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی مداخلت یا ایسی کوئی سازش امریکہ کی طرف سے نہیں ہوئی تھی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ لو سے تو ہم اس قسم کے بیان کے علاوہ کسی اور بیان کی توقع کر بھی نہیں سکتے. ظاہر ہے وہ امریکہ کا ایک اہلکار ہے اور ایک ذمہ دار شخص ہے امریکی ایڈمنسٹریشن کا, اس نے تو ظاہر ہے اپنی ایڈمنسٹریشن کو ڈیفینڈ ہی کرنا ہے اور یہی کہنا ہے. لیکن امریکہ نے ہمیشہ ہمارے پاکستان جیسے ممالک کے معاملات میں انٹرفیئرنس کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. امریکیوں نے تو اس پر خود کتابیں لکھی ہیں اور اس میں انہوں نے اقرار کیا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے. مختلف ادوار میں مختلف ایسے واقعات ہیں, پاکستان میں بھی ہمیشہ انٹرفیئر کرتے رہے. تو یہ تو ہمارا موقع پی ٹی آئی کا ہے کہ امریکہ نے انٹرفیئرنس کیا. اب دوسری طرف بات یہ ہے کہ ان سے دھاندلی میں مداخلت, جو انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس میں اس کے بارے میں بات کرنے کا جو وہ ہے ریکویسٹ ہے. دیکھیں, ہم نے مطالبہ ان سے نہیں کیا, ہم نے مطالبہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیا ہے. یہی مطالبہ ہم نے یورپین یونین سے بھی کیا ہے, یہی مطالبہ ہم نے باقی جو امریکہ میں مظاہرے بھی کیے, اقوام متحدہ سے کیا ہے. امریکہ میں مظاہرے کرنے کی وجہ یہ تھی, برطانیہ میں بھی کیے ہیں, باقی جہاں جہاں پہ مظاہروں کی اجازت ہے, ظاہر ہے سعودی عرب میں تو مظاہروں کی اجازت نہیں ہے یا دبئی میں, وہاں تو نہیں کیے, لیکن جہاں جہاں ہے وہاں ہم نے کیے ہیں. پی ٹی آئی کا جہاں پہ اثر رسوخ ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ مطالبہ یا یہ بات, یہ گلہ, یہ شکوہ, یہ فریاد ہم چاہتے تھے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ سنی جائے. اور اس کی وجہ کیا تھی, کیوں ہم سنانا چاہ رہے تھے؟ وہ اس لیے کہ جب وہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, کہیں پہ دفاعی معاملات میں کرتے ہیں, کہیں پہ وہ مالی معاملات میں کرتے ہیں, کہیں پہ وہ مختلف قسم کے کنونشنز میں اور کانفرنسز میں آپس میں جب ملتے ہیں, تو ان کو ایٹ لیسٹ پتہ ہو, کیونکہ انسانی حقوق کی پاسداری اور صاف اور شفاف انتخابات یہ ویسٹرن ممالک کا ایک مین پالیسی امپیریٹو ہے. اور ان کی پالیسیز, فارن پالیسیز کو آپ دیکھیں تو اس میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھیں گے, اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے جو ان سٹینڈرڈز پہ پورا اترے گا. تو ہم ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے ان کے ساتھ آپ جو معاملات کر رہے ہیں, انہوں نے پاکستان کے الیکشن میں کیا کیا, اور انہوں نے باقی جو ان کے اقدامات ہیں وہ کیا ہیں, کیا وہ انسانی حقوق اور ڈیموکریٹک جو حقوق ہیں یا جو فریڈمز ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, مطمئن ہو جائیں, اور اگر نہیں کر رہے تو پھر آپ ان کو کہیں کہ ان کی اصلاحات کریں. اگر وہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بجلی کے بل جو ہیں اس میں 2% اضافہ کر دیا جائے, گیس کے بل میں 2%, اور آپ کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہم کر گئے, آپ حکم کریں ہم کر رہے ہیں, تو وہ پھر آپ کو یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ الیکشنز میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو ہے, یا آپ نے کیوں کیا, یا یہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ تو ایک انٹرنیشنل لابنگ ہوتی ہے, اور ہم نے بھی کی, سب کرتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہو. ریاست پاکستان کے خلاف ہم نے کچھ نہیں کہا, ہم نے موجودہ حکومت کی کرپشن کا ان کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ جب آپ بات کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کے کریڈینشلز بھی دیکھیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا ماضی کا یہ کردار ہے, ہم آپ کو فیوچر میں کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. آخری سوال, محمد علی سیف, یہ آپ بچپن سے سیف ہیں یا بعد میں سیف ہوئے ہیں؟ محمد علی سیف جو ہے, یہ محمد علی خان میرا والدین نے میرا یہی نام رکھا تھا, پھر سیف میں نے بطور تخلص بھی اور بطور, میں آپ کو بتاؤں, آپ کو پتہ ہے یہ جہادی سرگرمیوں میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں نا, ان کا ایک نام ڈے گور ہوتا ہے, یہ فرینچ میں اس کو نام ڈے گور کہتے ہیں. وہ آپ اپنا نام نہیں استعمال کر سکتے, کوڈ ورڈ ہوتا ہے. تو میرا جو جہادی نام تھا وہ تھا سیف الحیدر. یہ بوسنیا میں بڑا عام ہوا تھا, عربیوں میں, ہاں, کیونکہ وہ خان تو کہہ نہیں سکتے عربی,
تو سیف الحیدر میرا وہ نام تھا. تو سیف الحیدر لمبا تھا تو میں نے اس کو داڑھی تھی اس زمانے میں؟ بس داڑھی تو میں نہیں رکھتا تھا, لیکن جب ان حالات میں ظاہر ہے اب میں شیو تو کرنے سے رہا, وہاں پہ تو ایک دن میں ٹوتھ برش کر رہا تھا تو کچھ لوگ مجھے یوں غور سے دیکھ رہے تھے کہ اس کے منہ سے جھاگ کیوں نکل رہی ہے, تو مجھے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو, یہ دان صاحب کو, تو کہتے ہیں تو کفار کا سٹائل ہے. میں نے کہا ہاں بس ٹھیک ہے, لیکن برش میں ہی کر رہا. تو میرا کہنے کا مقصد نیچرلی نہ شیو وغیرہ کا تو چانس نہیں ہوتا تھا, زیادہ ٹائم گزرتا تھا تو پھر ظاہر ہے شیو بڑھ جاتی تھی. لیکن بہت شکریہ سیف صاحب. بیرسٹر محمد علی سیف, ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری سیاسی باتیں ہیں. میرے بہت سارے سیاسی سوال جو ہیں یہ رہ گئے ہیں, یہ کسی اور نشست میں ان سے پوچھیں گے اور پھر آپ کو بھی بتائیں گے کہ بہت سارے جو سیاسی معاملات ہیں, جو کرنٹ افیئر کے معاملات ہیں, ان کے حوالے سے بیرسٹر محمد علی سیف کا کیا نقطۂ نظر ہے. ان کا نقطۂ نظر کرنٹ افیئر کے حوالے سے مختلف جو روزانہ کے امور ہیں, حکومتی امور, پارٹی کے امور, وہ آپ کی نظروں سے گزرتے بھی ہوں گے, آپ سنتے بھی ہوں گے. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ایک منفرد قسم کا انٹرویو ہو. آپ کو اگر پسند آیا ہے تو اپنی رائے سے بھی ضرور نوازیے. بہت شکریہ.